الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی سورۃ النحل: هو الذی انزل من السماء ماء لکم منہ شراب ومنہ شجر فیہ تسیمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون۔ ترجمہ: وہی تو ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا جسے تم پیتے ہو، اور اس سے درخت بھی شاداب ہوتے ہیں جن میں تم اپنے چارپائیوں کو چراتے ہو۔ اسی پانی سے وہ تمہارے لیے کھیتی اور زیتون اور کھجور اور انگور اور بے شمار درخت اگاتا ہے اور ہر طرح کے پھل پیدا کرتا ہے۔ غور کرنے والوں کے لیے اس میں قدرت خدا کی بڑی نشانی ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالی ہی وہ ذات ہے جس نے پانی پینے کے قابل بنایا اور اسی سے درخت، گھاس وغیرہ نباتات اگائے جس سے انسان اور انسانوں کے جو جانور ہیں، جو مویشی ہیں، وہ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ایک بات سمجھنے کی یہ ہے کہ پانی تو ایک ہی ہے اور اس سے پھل مختلف قسم کے پیدا ہوتے ہیں، مختلف قسم کے میوے جو ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں۔ ان کی شکل، صورت، رنگ، بو، مزہ، تاثیر بالکل ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہے۔ اس پہ اگر غور کیا جائے تو اللہ سبحانہ و تعالی کی قدرت کاملہ اور صنعت غریبہ کا بڑا نشان ملتا ہے کہ ایک زمین، ایک آفتاب، ایک ہوا اور ایک ہی سا پانی کیسے رنگ برنگ کے پھول اور کیسے مختلف قسم کے پھل جو ہیں وہ پیدا کرتے ہیں۔ یہ چیزیں انہی لوگوں کو سمجھ میں آئیں گی جو سچے دل سے ان چیزوں پر تدبر کریں گے اور اپنی دنیاوی منفعتوں کو پس پشت ڈال کر سچے دل سے غور کرنے سے اللہ سبحانہ و تعالی کی معرفت ان کو حاصل ہوگی، جان جائیں گے کہ یہ تمام کائنات اور اس کی مخلوقات کو پیدا کرنے والی ذات تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کی کوئی مثال، کوئی مثل، کوئی جو ہے اس کا ہم پلہ نہیں، اس جیسی کوئی شے نہیں، اور وہی ہمارا پروردگار ہے، وہی اس لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اور وہی ہمارا پالنہار ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما، ہم کو سچوں سے جوڑے، ہم کو صراط مستقیم پر قائم فرما دے۔ اللہ مسلمانوں کو متحد کر، مسلمانوں کی مدد کر، اللہ غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرما دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔